گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے دن و رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کی کورس لیتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میڈیکل سٹورز پر یہ بھی ہوتا ہے کہ میڈیسن کی سلپ آئی اور اس کے اوپر کوئی میڈیسن لکھی ہوئی ہے، اب ان کے پاس وہ میڈیسن اس نام سے موجود نہیں ہے لیکن اسی فارمولیشن کے اندر دوسری کمپنی میں پڑی ہوئی ہے اور کسٹمر سے پوچھے بغیر اس کو دے دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے جو سوال کیا کہ میڈیکل اسٹور میں لوگ میڈیسن لینے آتے ہیں تو جس نام کی میڈیسن ہوتی ہے اس کمپنی کی ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن اسی فارمولے کی کسی اور کمپنی کی دے دیتے ہیں بغیر بتائے بغیر پوچھے، تو یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے۔ باقاعدہ طور پہ جو آتا ہے شخص لینے کے لیے اس کو بتایا جائے بھائی اس نام سے نہیں ہے، البتہ اس فارمولے کی ہے، وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ اس طرح بتا کر جو ہے وہ دینے کی اجازت ہوگی، بغیر بتائے دینا یہ جائز نہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہ عورت کا قبرستان جانا منع، یہ مسئلہ سنت تو پہلے بھی ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ منع کرنے کے نہ جانے کے بعد کیا ہے، کس وجہ سے عورت کو جانا منع ہے؟ جی حضور وجہ کیا ہے، کیوں منع کرتے ہیں؟ لیکن اس میں تھوڑی تفصیل سمجھ لیں۔ اولاً تو قبرستان جانے کی کہ قبر کی زیارت کرنے کی ممانت حدیث پاک میں آئی تھی، ٹھیک ہے، پھر بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دے دی کہ میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس اجازت میں عورتیں داخل ہیں یا نہیں؟ صحیح۔ تو اس میں علماء کا کلام تھا، لیکن صح یہی ہے کہ عورتیں بھی داخل ہیں۔ پھر کلام ہوا کہ آیا کہ جوان عورتوں کو جانے کی اجازت دی جائے، تو علماء نے جوان عورتوں کو جانے کی ممانت کی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ علماء نے مطلقاً ہی ممانت کر دی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے جو انہوں نے پوچھی ہے؟ دیکھیں یہاں عورتوں میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، صحیح۔ ایک تو یہ عورتیں اگر خاص کر اپنے اقربا قریبی رشتہ دار کی قبر میں جائیں گی تو ان میں صبر کا مادہ کم ہوتا ہے، صحیح، اور جزا و فضا کریں گی، اور تجدید حزن یعنی غم کو دوبارہ پیدا کرنا، اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے، تو ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جزا و فضا کرتی ہیں، تو اس وجہ سے ممانت۔ اور مزارت پہ جانے کے حوالے سے اس لیے کہا گیا کہ ان میں ادب کا معاملہ ذرا کم ہوتا ہے، صحیح، بے ادبی کا خطرہ ہوتا ہے یا تعظیم میں حد سے تجاوز کر جائیں گی، تو اس وجہ سے جو ہے علماء نے جانے سے منع کیا ہے۔ اور پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ اولاً تو ہمیں شریعت کے حکم پر ہی عمل کرنا ہوتا ہے، اب بھلے حکمت پتہ ہو نہ ہو یہ کوئی لازم چیز نہیں ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن اگر پھر بھی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا ممانت ہے، تو اس وجہ سے جو علماء نے بیان کی ہیں جو اسباب جس وجہ سے کہ ان میں جزا و فضا کا معاملہ رہتا ہے، جی جی، تجدید حزن پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح بے ادبی کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے علماء نے منع کیا۔ جی مزید کھول لیں گے ہم سلسلے میں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک عورت ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے پڑھتی ہے پابندی کے ساتھ، تہجد بھی پڑھتی ہے، وہ شوہر کی نافرمان ہے، تو کیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ 5 وقتہ نماز بھی ہے، تہجد بھی ہے، لیکن شوہر کی نافرمان ہے۔ اولاً تو عورت پر لازم ہے کہ اپنے
شوہر کے حقوق کا تحفظ کرے، ٹھیک ہے، اسے ناراض کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کو اپنے سر میں نہ لے، ٹھیک ہے، کیونکہ اور حدیث پاک کا مفہوم بھی یہ ہے کہ کوئی عورت اگرچہ نماز پڑھتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، اگر وہ اپنے شوہر کی نافرمان ہے تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں، ٹھیک ہے، 3 شخصوں کی نماز قبول نہیں ہے، جیسے ایک فرمایا گیا وہ عورت جو سوئے اس کا شوہر اس سے ناراض ہو اور گھر سے باہر نکلے اور شوہر اس کا ناراض ہے تو فرشتوں کی لعنت ہے، صحیح، تو اس طرح کی آئی ہیں چیزیں تو شوہر کی جو ہے فرما برداری کرے، اور ایسی اور جو ویسی ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار ہے، صحیح، اور ساتھ ساتھ اگر شوہر کی فرما برداری بھی کرتی ہے تو حدیث پاک میں تو اس کے لیے جنت کی بشارت آئی ہے، صحیح، کہ جو نماز کی پابندی کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے۔ یہ تو تھا عورت کے ساتھ معاملہ۔ اب بعض اوقات کہاں نافرمانی ہے کہاں نہیں، صحیح بات، یہ بھی دیکھ لیا جائے، یہ بھی دیکھ لیا جائے۔ تو اور مردوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں اور ان کی دلجوئی کریں، ٹھیک ہے نا، جن معاملات میں شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہوتی صحیح، ان معاملات میں رعایت دی جائے، ٹھیک، شریعت یہی کہتی ہے، کیونکہ بڑے اچھی طریقے سے تعلیم دی گئی کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، سیدھی نہیں ہوگی، صحیح، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو فائدہ اٹھاؤ، صحیح، اور اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، اس کا توڑنا طلاق دینا ہے، صحیح، تو درگزر کرنے کا حکم آیا ہے، صحیح، اور بہترین شخص کے بارے میں وہ آیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی طرف سے بری عادات ہیں اس پر صبر کرے، یہی حدیث میں ہمیں تعلیم آئی ہے۔ تو جس طرح عورت کے ساتھ معاملات ہیں، عورت پر شوہر کے حقوق ہیں، اسی طرح شوہر پر بھی عورت کے حقوق ہیں، صحیح، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی طرف سے بعض اوقات حق تلفی والے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی حق تلفی والے معاملات ہو جاتے ہیں، صحیح، شوہر کو تو یہ حدیثیں یاد ہوتی ہیں ساری، صحیح، لعنت آئے گی، یہ نافرمان ہوگی تو یہ ہوگا، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، تو اپنے اوپر بھی غور کر رہے کہ میں کس معاملات میں اس سے پابند کر رہا ہوں، کس معاملات میں سختی کرنا چاہیے۔ ہاں جہاں شرعی معاملہ ہو، عورت پردہ نہیں کرتی، نمازیں نہیں پڑھتی تو ٹھیک ہے، وہاں تو سختی کرنی ہے، تو یہاں تو ویسے ہی کہا ہے کہ عورت ویسے ہی ماشاءاللہ نمازیں پڑھتی ہے، تہجد گزار ہے، اور کسی وجہ سے نافرمانی کر رہی ہے تو عورت کو چاہیے وہ احکام میں نے بیان کر دیے، مرد کو بھی چاہیے تھوڑا سا صبر کرے، دلجوئی کرے، اور جو بری عادات ہیں اس پر صبر کرے، اور جن معاملات میں شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہوتی وہاں درگزر سے کام لے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اب عورت بالفرض، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ نافرمانی کرتی ہیں اور نماز بھی پڑھتی ہیں، تہجد بھی، تو اگر بالفرض یہ طے ہو جائے کہ واقعی ہی وہ نافرمان ہیں، اگرچہ فائنل تو نہیں ہوا ظاہر، تو کیا اب وہ نماز چھوڑ دیں؟ نہیں، ایسا قبول تو نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، نمازیں تو فرض ہیں، ان کی فرضیت تو ادا ہو رہی ہے نا، جو 5 نمازیں فرض ہیں وہ تو اپنا ادا کرتی رہے گی، باقی قبول کرنا نہ کرنے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ شوہر جس کو نافرمانی سمجھ رہا ہو صحیح وہ نافرمانی ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے شوہر ایسا کام کا کہے صحیح کہ جس کام کی وجہ سے اللہ اس کی رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، ٹھیک، یعنی وہاں شریعت نے پہلے ہی اس کام سے منع کیا اور شوہر وہ کام کرنے کا کہہ رہا ہے اور نہیں کر رہی، عورت نہیں کر رہی، یہ نافرمانی نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہاں شریعت کے حکم پہ وہ عمل کر رہی ہے کہ وہ غیر شرعی بات پر جو ہے اس عمل کرنے کا کہہ رہا ہے، صحیح، تو اس طرح خود سے کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ جی مزید کال لیں گے سلسلے میں؟ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر شریعت بارش ہو رہی ہو تو گھر میں ہی 3-4 بندے مل کر جماعت نماز کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی مفتی عرفان صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سلسلے میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر بارش ہو رہی ہو تو ایسی صورت کے اندر گھر میں ہی ہم 3-4 افراد مل کر جماعت قائم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، بارش کی بھی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونا۔ اب اس بارش کے اندر تو گھر سے نکلنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، تو ایسی صورت کے اندر گھر سے جا کر مسجد میں ہی جماعت مستحبہ کے ساتھ جماعت ادا کی جائے گی۔ اور اگر بارش ایسی ہے کہ بہت زیادہ اور بہت تیز ہو رہی ہے، گھر سے باہر نکلیں گے تو سارے کپڑے بھیگ جائیں گے اور کیچڑ ہو چکا ہے کہ پاؤں پھسلنے کے بغیر اندیشہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر جماعت مستحبہ کے وقت تک انتظار کر لیا ہے اور بارش نہیں رکی
تو گھر میں ہی 3-4 افراد مل کر اگر جماعت قائم کر لیں گے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ سید فیصل اتاری فارم باب المدینہ کراچی۔ میرا سوال کار اجارہ کے سلسلے میں ہے کہ یہ جو کار اجارہ ہوتا ہے کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ جی عرفان بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، اجارہ کا پورا ایک باب ہے، اجارے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ اب کار کو اجارے پر لینا یعنی رینٹ پر لینا، تو اب اس میں دیکھیں یہ نفع کی بے ہوتی ہے، شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن چونکہ یہ اجارے کا پورا ایک باب ہے، اس کے اپنے اصول اور اپنے ضوابط ہیں، اگر اصول و ضوابط کے مطابق ہو اور کوئی ناجائز شرع اس کے اندر نہ موجود ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب ناجائز سے مراد یہ ہے کہ کار کو رینٹ پر لیا اور اجرت مجہول ہے یا وقت مجہول ہے، تو اس صورت کے اندر شریعت منع کرے گی، اور اسی طرح اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ناجائز شرط پائی جائے گی تو تب ہم منع کریں گے، اور اگر کوئی ناجائز شرط نہیں پائی جاتی تو یہ اجارہ سے تعلق رکھتا ہے معاملہ، تو اس کی شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے۔ اچھا، اس میں مزید تفصیل یہ وضاحت کر دوں کہ کار اجارہ بینک سے جو لی جاتی ہے نا کار، تو اس کو بھی کار اجارہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ہائر پرچیز۔ صحیح۔ بینک کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ کرائے پر اس کا کرایہ مقرر کرتے ہیں، رینٹ، ٹھیک ہے، جب وہ کرایہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کی مل کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر تو یہ مراد ہے کار اجارے سے بینک سے لینے کی تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں، بینک سے کار لینا جائز نہیں۔ ٹھیک جی، مزید کال۔ ہم سورۃ ملک پڑھتے ہیں، وہ عشاء کے ٹائم پڑھنی یا مغرب کے ٹائم؟ جی عرفان بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سورہ ملک کب پڑھیں؟ رات میں جو پڑھنے کا حکم ہے تو مغرب کے بعد ہے یا عشاء کے بعد؟ اور سورہ ملک شریف مغرب کی نماز کے بعد غروب آفتاب کے بعد سے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے غروب آفتاب ہو جائے تو اس کے پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن عام طور پر جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے تو پھر نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے، تو نماز مغرب ادا کرنے کے بعد پڑھ لی جائے، یا عشاء کی نماز کے بعد جب سونے لگے اس وقت پڑھ لیں، تو دونوں ہی صورتوں میں جائز ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ مفتی صاحب کی بار بار مرض ہے کہ نماز شروع کرنے کے بعد یہ خیال وسوسہ آتا ہے کہ اللہ اکبر کہا یا نہیں کہا، تو کیا کریں گے؟ دیکھیں، اگر تو اکثر ہی آتا ہے تو اس پر التفات نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اب نماز انہوں نے شروع کر دی، جی جی، اب شک ہو رہا ہے پتہ نہیں میں نے اللہ اکبر کہا تھا یا نہیں کہا تھا، تو ایسی صورت میں جو ظن غالب ہے، جس طرف زیادہ ذہن کہتا ہے اس پر عمل کیا جائے، ٹھیک ہے، اور زیادہ ذہن یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ اکبر نہیں کہا تو دوبارہ سے وہ تکبیر کہہ لے، ٹھیک ہے، اب اس سے نئی سرے سے نماز شروع ہو جائے گی۔ صحیح۔ تکبیر تحریمہ کی چونکہ بات کر رہے ہیں، صحیح، تو تکبیر تحریمہ جو ہے فرض ہے، تو وہ دوبارہ سے تکبیر کہے گا۔ ٹھیک ہے۔ مدنی شہر کے ناظرین، آپ کی کال سے ہم شامل کر ہی رہے ہیں، آئیے کچھ SMS بھی لیتے ہیں۔ اسلامی بہن یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ لوگ گڈ مارننگ، گڈ نائٹ اور ہیلو اس طرح کے SMS وغیرہ بھی کیے جاتے ہیں، گفتگو بھی کی جاتی ہے، تو کیا اس حوالے سے فرمائیں گے؟ دیکھیں، اسلامی تعلیمات جو ہیں اس کو عام کیا جائے، ٹھیک ہے، اور جو اس طرح کے الفاظ ہیں دیکھیں سلام سے ابتدا کی جائے، صحیح، ٹھیک ہے، دعائے خیر دی جائے، جس طرح کی تعلیم ہے، جزاک اللہ اور اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی سلام سے ابتدا کی اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ گڈ مارننگ وغیرہ یا گڈ نائٹ کہہ دیا گیا، تو اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، دوسرا SMS یہ ہے کہ کیا شوہر اپنی زوجہ کی کمائی سے کھا سکتا ہے، اسے استعمال کر سکتا ہے؟ لیکن شرعی طور پہ تو جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ شوہر پر لازم ہے بیوی کا نان و نفقہ، ٹھیک ہے، اگرچہ بیوی کماتی ہو، مالدار ہو، اور شوہر یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے مجھ پر لازم نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، لازم اسی پر ہی ہوگا، اگر اس کی اجازت سے ضمناً اگر وہ کھا پی لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس نے 2 رکعت نفل نماز شروع کی اور دوسری رکعت میں پہلے ایک سجدہ نہیں کیا، پھر تیسری اور چوتھی بھی ساتھ ملائی اور چوتھی رکعت کے آخر میں سجدہ سہو کیا، تو کیا اس صورت میں اس کے آخر والے جو 2 نوافل ہیں وہ درست ہو جائیں گے؟ ارشاد فرما دیجیے۔ جی عرفان بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ سجدہ ان کا ایک رکعت کا رہ گیا، جی جی، تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی یاد آیا فوری طور پر یہ وہ سجدہ جو رہ گیا تھا وہ ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس صورت کے اندر اگر تو انہوں نے وہ سجدہ ادا نہیں کیا
تو پھر ان کی وہ نماز نہیں ہوئی، اب ان کو دوبارہ ادا کرنی پڑے کیونکہ شروع کرنے سے وہ واجب کے درجے میں پہنچ چکی، تو اب چونکہ شروع کرنے سے واجب کا درجہ ہے تو پھر واجب کو ادا کرنا بعد میں قضا کرنا ان پر لازم ہے۔ اچھا، یہاں تھوڑا سا یہ ایک ہو رہا ہے اشکال کہ جیسے سجود جو ہے نماز کے ساتھ فرائض میں سے ایک فرض ہے، تو ان کا فرض چھوٹ گیا اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی، یا مزید کیا کوئی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی، ان کا فرض چھوٹ گیا، اس وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوئی، اور اگر یہ کہیں بھی جب ان کو یاد آ جاتا اور یہ وہیں پر اگرچہ قیام میں یا پھر سجدہ کرتے ہوئے انہیں یاد آ جاتا اور یہ فوری طور پر وہ چھوٹا ہوا سجدہ ادا کر لیتے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیتے تو نماز مکمل ہو جاتی۔ ٹھیک جی، مزید کال لیں گے۔ اگر مقتدی کی ایک یا دو رکعتیں فوت ہو گئی ہوں تو اگر وہ امام کے ساتھ مولوی کے ساتھ ایک طرف سلام پھیرتے تو اس کا کیا حکم ہے، اور اگر وہ دونوں طرف سلام پھیرتے تو پھر اس کے بارے میں کیا صورت ہوگی، اور اگر اوکے یہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہی کچھ اس کے ساتھ پیش آ گئی ہے تو اس بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ جی مفتی عرفان بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ 3 سوال انہوں نے کیے ہیں۔ جی ہاں، میں نے سماعت کیے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ایسے وقت کے اندر کہ جماعت قائم ہو چکی ہے اور اس کی 1، 2 یا 3 رکعتیں رہ گئیں تو ایسے شخص کو مسبوق مقتدی کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس شخص پر لازم ہے کہ جب امام اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرتا ہے تو یہ امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے۔ صحیح۔ اب اگر اس نے امام کے ساتھ سلام پھیرا تو اس کا سلام پھیرنا 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو یہ جان بوجھ کر یعنی قصدن سلام پھیرے گا، یا بھول کر اس سے یعنی سہو واقع ہو جائے گا اور یہ سلام پھیر بیٹھا یعنی یہ سمجھ کر کہ میری نماز میں مکمل ہو چکی ہے، بھولے سے میرا سلام پھیر دیا۔ اگر تو یہ جان بوجھ کر سلام پھیرے گا تو ایسی صورت کے اندر نماز ٹوٹ جائے گی اور دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ صحیح۔ اور اگر سہو واقع ہو گیا یعنی بھول کر سلام انہوں نے پھیر دیا ہے تو اس صورت کے اندر اگر تو یہ سلام سجدہ سہو کا سلام تھا تو امام کے ساتھ پھیرا ہو یا امام کے بعد پھیرا ہو، بہر صورت ان کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا کیونکہ یہ مقتدی ہے، اور مقتدی سے اگر کوئی واجب ترک ہو جائے تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، وہ بھی اس صورت میں کہ جب بھولے سے ہو۔ صحیح۔ اور اگر امام نے جو سلام پھیرا تھا وہ نماز کا آخری سلام تھا یعنی نماز کو ختم کرنے کے لیے، اور اس مقتدی نے بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو اس صورت کے اندر اب یہ بھولے سے اس سے عمل ہوا تو امام کے بالکل ساتھ ساتھ اگر یہ وہ سلام پھیرے گا تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اور اگر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے سلام پھیرا تو چونکہ امام کے سلام پھیرنے سے یہ منفرد ہو گیا یعنی تنہا نماز پڑھنے والا، تو اب منفرد کے اوپر اگر وہ کوئی بھول کر واجب ترک کر دے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ آخر میں سجدہ سہو کریں گے کیونکہ سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اور دوسری صورت جو انہوں نے پوچھی ہے کہ اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کا حکم بھی بالکل یہ آخری بات کے بالکل مشابہ ہے کہ اگر یہ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں جان بوجھ کر سلام پھیر دیا حالانکہ رکعتیں رہتی ہیں تو اس صورت کے اندر گویا کہ نماز انہوں نے توڑ دیا، نئے سرے سے نماز ان کو پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر بھول کر ایسا ہوا ہے یعنی سہون یہ سمجھے کہ شاید میری نماز مکمل ہو گئی حالانکہ 1 یا 2 رکعتیں رہتی تھی، تو اس صورت کے اندر جیسے ہی سلام پھیرا فوری طور پر انہیں یاد آ گیا کہ میری رکعتیں رہتی ہیں، یا اتنی دیر میں یاد آیا کہ کوئی منافی نماز عمل انہوں نے نہیں کیا تھا اور فوری طور پر انہیں ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میری تو چند رکعتیں رہتی ہیں، تو فوراً کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی بقیہ رکعتیں مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ بہت تفصیلی آپ نے جواب عطا فرمایا، اور یہ کتنا نازک مسئلہ ہے کہ ایک تعداد جو ہے وہ اس حوالے سے ان کو علم نہیں اور اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ دونوں حکم واضح ہو گئے کہ نماز ٹوٹے گی بھی اور ایک صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی، تفصیل سے اس کو بیان کر دیا گیا۔ تفصیل جیسے مفتی صاحب نے بیان کی، کیونکہ سائل نے یہ بھی سوال کیا تھا اگر دونوں طرف سلام پھیر دیے تو وہ دونوں طرف بھی سلام پھیر دیے وہی تفصیل ہوگی جس طرح مفتی صاحب نے بیان فرمایا۔ جی اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ مکروہ اوقات جس طرح طلوع آفتاب اور غروب آفتاب اور زوال کا ٹائم ہے، اس میں نماز پڑھنا تو جائز نہیں ہے لیکن طلاق کرنا جائز ہے کہ نہیں؟
تلاوت کرنا. مکروہ اوقات میں تلاوت کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان اوقات میں تلاوت نہ کی جائے. ٹھیک ہے. اور بقیہ ذکر و اذکار وغیرہ کیے جائیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت نہیں ملتا، صحیح، وہ تلاوت کرنا چاہتا ہے تو شرعی طور پہ کوئی گناہ نہیں ہے، صحیح، جائز ہے تلاوت کرنا، اور بہتر یہ ہے کہ بچا جائے. صحیح. جی اگلی کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا ایک مرغی فروش جو ہے جب بھی وہ مرغی بیچتا ہے تو ذبح کرنے کے لیے وہ ایک بار ہی تکبیر پڑھ کے تو اسی تکبیر سے جب وہ 7-8 مرغیاں ذبح کر دیتا ہے تو کیا وہ سبھی حلال ہوں گی یا الگ الگ جو ہے وہ سبھی مرغیوں کے اوپر الگ الگ سے تکبیر پڑھ کے ان کو حلال کرنا پڑے گا؟ اور دوسرا حضور، اگر رات کو وضو کر کے سو جائیں تو رات کو اٹھ کر اسی وضو سے ہم تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا فرماتے؟ اچھا، یہاں یہ ہے کہ بعض اوقات جب اس طرح کی جو دکان والے ہوتے ہیں مرغی یا جو بھی آرڈر جب ان کے پاس ہوتا ہے نا ٹھیک ٹھاک، تو بڑی اسپیڈ میں مطلب کام چل رہا ہوتا ہے، تو بتائیں کیا اس میں؟ دیکھیں، اس کے لیے لازم تو یہی ہے کہ ہر مرغی ذبح کرتے وقت وہ تکبیر کہیں گے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے پہلی دفعہ جو تکبیر کہی وہ پہلی مرغی ذبح کرتے وقت کہی تھی، وہ بقیہ مرغی کے لیے نہیں ہوگی. صحیح. تو لہذا لازم ہے کہ ہر مرغی ذبح کرتے وقت انہوں نے تکبیر کہنی ہے، اللہ کا نام کہنا ہے. ورنہ اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، پہلے میں نے پڑھ لی تھی اب سب کے لیے، تو اس طرح وہ بقیہ مرغی جن پر تکبیر نہیں پڑھی وہ حلال نہیں ہوگی. اللہ. دوسرا سوال انہوں نے کیا کیا؟ دوسرا سوال یہ کہ وضو کر کے سوئے، اٹھے تو اسی سے اگر تہجد پڑھ لیں. دیکھیں، اگر تو اس طرح سوئے جس طرح سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، صحیح، اس کی 2 شرائط ہیں نیند سے وضو توڑنے کی. ایک تو یہ بالکل غافل ہو کر سو گیا، ٹھیک ہے، اور ایسی حیت یعنی ایسی حالت پہ سویا کہ جو سرین جو ہیں جمے ہوئے نہیں ہیں. صحیح. تو جیسے لیٹ کر بندہ سو جاتا ہے، صحیح، غافل ہو کر لیٹ کر سو گیا، تو اس طرح جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا. اب کرسی میں بیٹھا ہوا ہے، صحیح، تو اگر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، غافل ہو کر سو بھی جائے، لیکن سرین جو ہے وہ زمین پہ جمے ہوتے ہیں جہاں ہوا خارج ہوتی ہے، جہاں سے مطلب کرسی پہ یا سیٹ وغیرہ پر، تو ایسی حالت میں اگر سوئے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اس طرح لیٹ کر سو گیا غافل ہو کر تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک، دوبارہ وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کریں. جی اگلی کال لیں گے. ہمارا یہ سوال ہے کہ نماز میں قومی کے بعد وقفہ یہ جو ہے واجب ہے کہ نہیں ہے؟ نماز میں آدمی قومہ کرتا ہے نا، رکوع کے بعد سامی اللہ علمان ربنا لک الحمد کہتے ہوئے، اس کے بعد قومہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ جی نماز کے اندر جو قومہ ہوتا ہے اس کے اندر جو سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور وقفہ دیتے ہیں، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد تو قومہ نہیں ہوتا. صحیح. جیسے رکوع سے کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے، تو پیٹھ سیدھی کرنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. ایک سبحان اللہ کہنے کی ٹھہر گئے تو یہ کافی ہے، واجب ادا ہو جائے گا. اور ربنا لک الحمد کہا، ٹھیک ہے، اور پیٹھ سیدھی ہو گئی تھی، اب فوراً جو ہے اس کے بعد سجدے میں وہ چلا جائے. تو رکوع یہ قومے میں اسی طرح 2 سجدے کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں. اس میں پیٹھ کو سیدھا کرنا یہ واجب ہے. ویسے اگر مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے اس حوالے سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نمازی ہیں یہ دونوں جو ہیں ہمارے واجب، ایک تو جلسہ اور قومہ، اس میں بے احتیاطی بہت ہے، یعنی وہ کر جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے کہ رکوع سے بالکل سیدھے نہیں ہوتے، کمر سیدھی ہوتی نہیں ہے، وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح 2 سجدے کے درمیان جب ایک سجدے سے اٹھے اب سیدھا بیٹھتے نہیں ہیں، فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. اس سے ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے، اور جان بوجھ کے واجب چھوڑا جائے تو سدا سو سے بھی کام نہیں ہوتا، نماز لوٹانا واجب ہوتی ہے. تو مدی چل کے ناظرین وہی بات ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پڑھ لیں، اس نے توفیق عطا کی ہمیں، تو تھوڑا سا اس کا مطلب تھوڑا کیا بلکہ بہت زیادہ اس کا اہتمام ہی کیا جائے. اور اس طرح کے جو نماز کے اندر واجبات ہیں، مکروہات تحریمہ ہیں، نماز کے مفسدات ہیں، یہ ایک کاش ہمارے علم میں ہو. بات وہی کہ محنت پوری کی لیکن ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. اگر کوئی مفسد عمل کر لیا، نماز ٹوٹ گئی، پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح کوئی مکروہات تحریمہ میں سے کوئی مکروہ فعل کر لیا تو نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گا. تو لہذا جب نماز پڑھ رہے ہیں تو کوشش کر کے اس کا علم بھی حاصل کیجئے تاکہ نماز جو ہے وہ پورے شریعت کے مطابق ادا ہو. جی اگلی کال لیں گے. جانور کو جو کسائی ذبح کرتے ہیں تو چھری پھیرنے کے بعد وہ اس کا جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے جانور کو اس کا منکا توڑ دیتے ہیں اکثر کسائی، سارے تو نہیں کرتے اکثر.
تو یہ اس جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں پوچھنا تھا کہ یہ کہاں تک جائز ہے یا بقرہ عید میں تو بہت ہوتا ہے، لیکن عام دنوں میں بھی شاید وہ ہوتا ہوگا جو اس طرح کے جہاں ایریاز ہیں. جی بالکل کیا اس طرح کرتے ہیں، اور یہ ظلم ہے، ظلم جو کہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. جتنی تکلیف شریعت نے اجازت دی ہے وہ رگیں کاٹنے کی، صحیح، رگیں کٹ گئیں، جیسے چاروں رگیں کٹ گئیں، ان میں سے اکثر کٹ گئی، تو اب مزید جو ہے وہ جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے حرام مغز میں چھری مارتے ہیں، جیسے وہ منکا کہہ رہے ہیں، دل پہ چھری گھوپ دیتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں. تو یہ شرعی طور پہ ناجائز و حرام ہے کہ بلا وجہ کی یہ جانور کو ایذا دینا ہے، تکلیف دینا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے. جی اگلی کال. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت جائے نماز کے اوپر ہم اپنے آگے کوئی چادر یا کپڑا وغیرہ جائے نماز کے اوپر رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ شرعی طور پہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک، یعنی کوئی رکوع سجدہ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو رکھنے میں حرج نہیں. اب جیسے ہمارے پاس بھی بعض اوقات مدی ماحول ہے، چادریں ہوتی ہیں، تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آگے رکھ دیتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. جی اگلی کال. میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا مرید بننے کے لیے پیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ضروری ہے؟ جواب عنایت فرما دیں. جی مفتی عرفان بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ لیکن بیعت کرنے کے لیے یا مرید ہونے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ پیر صاحب کو اطلاع دی جائے، اور پیر صاحب اگر قبول کر لیتے ہیں، جیسے خط کے ذریعے، فون کے ذریعے، اور کسی بھی، جیسے کہ آج کل کے چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس اعتبار سے کسی بھی سہولت سے اگر وہ پیر صاحب کو اطلاع پہنچاتے ہیں اور پیر صاحب کی طرف سے اگر جواب آ جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو بیعت کر لیا ہے، تو اس طرح بیعت ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ہی ضروری ہے، بلکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بغیر بھی بیعت درست ہو جاتی ہے. آخری کال لیتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ اگر زندگی میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں، اگر ان کو ہم اکٹھا پڑھنا چاہیں، مثال کے طور پہ فجر کی نمازیں ہم اکٹھی پڑھتے ہیں، تو ایک دن میں ہم کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں فجر کی؟ فرماتے ہیں. دیکھیں وہ جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں، اگر ان کے پاس وقت ہے، ہمت، جتنی چاہے پڑھیں. ایک دن میں ایک مہینے کی نمازوں کی قضا کر لیں، جتنا وقت اس حساب سے اپنی سہولت کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں جلد سے جلد ادا کریں تاکہ بری ذمہ ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مفتیان کرام کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.